بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، 8ویں جماعت کی اردو سبق کا نام ہے استاد کا احترام، صفحہ نمبر 25۔ صفحہ نمبر 25 پہ آخری لائن سے پہلے جو لائن ہے، تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکروں مثلاً افلاطون، ارسطو، ابو علی سینا، اقبال، غالب، شیکسپیئر، ربندرناتھ ٹیگور، امام بہاری اور مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کا دل کی گہرائی سے احترام کیا ہے۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام اور محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی حاصل کی ہے۔ روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھے کہ تعلیم تربیت پانے کی کیا حالت ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو بنا رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کو کافی حد تک کافی غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی۔ استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال ہوا ہے کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے۔ نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی کہ استاد خود پاؤں دھو رہے اور تم پانی ڈال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو؟ تو بچوں، آج کے سبق میں لکھا ہے استاد کے احترام کے بارے میں کہ جو بھی دنیا میں بڑے بڑے مفکر ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہوئے ہیں، بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنے استادوں سے ہی سیکھا تھا۔ جیسے ان مفکروں میں افلاطون کا نام لیا جا رہا ہے، ارسطو کا، یا ابو علی سینا ہے، اقبال ہے، غالب ہے، شیکسپیئر ہے، ربندرناتھ ٹیگور ہے، امام بہاری اور مولانا رومی وغیرہ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے اپنے استادوں کا احترام کیا، ان کی عزت کی، تو ان کی عزت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے ہنر عطا کیے، علم عطا کیے۔ تو اسی میں ایک قصہ ہے نوشیروان کا کہ اس نے اپنے فرزند کو ایک استاد کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو بہت عرصے کے بعد، بہت وقت کے بعد جب نوشیروان کو یہ خیال آیا کہ میں جا کے دیکھوں کہ میرا بیٹا کیسی تربیت حاصل کر رہا ہے، تو جب نوشیروان وہاں پہنچے تو کیا ہوا تھا کہ استاد وضو بنا رہے تھے نماز کے لیے اور نوشیروان کا بیٹا ان کو پانی ڈال رہا تھا مگ سے۔ تو نوشیروان نے کیا کیا کہ اپنے بچے کو تھپڑ مارا۔ اب استاد کو یہ خیال آیا کہ شاید اس وجہ سے تھپڑ مارا کہ اس سے پانی کیوں ڈلوایا جا رہا ہے، لیکن نوشیروان نے کہا کہ استاد خود پاؤں دھو رہے اور تم یہ اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ تو یہ تھا حساب استاد کا اور شاگرد کا، اور اس کے باپ کا بھی اس میں یہ رول تھا۔ اب بچوں کچھ سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، کس پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، استاد کے پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، استاد کی رہنمائی کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے، کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علوم سے خبرداری حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو۔